ماہ رمضان المبارک آیا اور اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر علماء، خطبہ، واعظین، داعی ماہ رمضان اس طرح سے گزارنا چاہیے، ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، ماہ رمضان کے روزے کا یہ ثواب ہے، ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں ہیں، ماہ رمضان میں تراویح پڑھنا چاہیے، یہ ساری باتیں اتنی بتائیں کہ الحمدللہ مسجدیں یہ ساری چیزیں سن کر ماہ رمضان میں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آئی۔ لیکن ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ ماشاءاللہ لوگوں کا رشتہ قرآن سے، مسجد سے، سخاوت سے، ان ساری چیزوں سے کمزور ہی نہیں بلکہ بہت سو کا تو رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ آج میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گا مختصر سے وقت میں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کر سکیں اور تھوڑا سا اپنا احتساب کر کے یہ فکر بنا سکیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ بھی عبادت کی توفیق اللہ عز و جل نے عطا فرمائی تھی، اس توفیق کا اثر اپنی زندگی میں ہم کب تک باقی رکھ سکتے ہیں اور کتنا باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بڑی فکر پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے اور بہت سارے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء، بہت سارے پروفیشنل، بہت سارے بزنس مین اور بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ یہ سوچ بنا چکے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اگر کامیابی اور ترقی حاصل کرنی ہے تو عمل کر کے دین پر یا شریعت پر آپ ترقی معاذ اللہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو شیطان کے نقش قدم پر چلو۔ معاذ اللہ ایک سوچ بنتی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ دین پر عمل کرو گے اتنی زیادہ تمہاری ترقی کے اندر رکاوٹ بنے گی۔ یہ عمل، دین پر عمل تمہاری ترقی میں رکاوٹ بنے گا تو آہستہ آہستہ لوگوں کی پوزیشن یہ ہوئی کہ اب دین پر عمل کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور دین کے خلاف چلنے والے مالداروں کو دنیا عقل مند تصور کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بڑے واضح لفظوں کے اندر یہ سمجھا دیا کہ اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو تو گناہوں کی وجہ سے تمہیں اچھی زندگی نہیں مل سکتی، برائیوں کی وجہ سے اچھی زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں اچھی زندگی نہیں مل سکتی، بلکہ اچھی زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے۔ تو وہی خدا ہمیں قانون عطا فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ کون جلائے گا؟ اللہ عز و جل جلائے گا۔ ایک واضح قانون اللہ نے عطا کر دیا کہ جلانا میرے دست قدرت میں ہے،
اچھی زندگی دینا میرے دست قدرت میں ہے، تو میں تمہیں قانون عطا کر رہا ہوں، جسے اچھی زندگی جینے کی تمنا ہو اسے چاہیے، مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ نیک عمل کی بنیاد پر اللہ نے کتنی اچھی زندگی عطا فرمائی۔ ماہ رمضان میں نیک عمل کرنے والوں کا سیلاب نظر آیا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ وہ لوگ جو مسجدوں سے دور تھے وہ ماہ رمضان المبارک میں مسجد سے قریب ہوئے، نماز کے پابند ہوئے، تراویح ادا کی، انہوں نے تلاوت کی، تو اللہ نے کتنی اچھی زندگی عطا فرمائی کہ انہیں سکون کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا، اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کی وجہ سے دولت تو مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں مل سکتا، لیکن عمل صالح، نیک عمل ایسی دولت ہے کہ اسے ادا کرنے والے، نیک عمل کرنے والے کو اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نیک عمل کا اثر، سب سے پہلے تو روزے رکھنے والے کے چہرے کو اللہ منور کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں روزے دار کے منہ کی بو کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور بندہ جو لذت ماہ رمضان المبارک میں عبادت میں پاتا تھا اور جو پرسکون اس کی زندگی تھی، تہجد میں اٹھنا، سحری کے لیے اٹھنا، اور اسی کے ساتھ دن بھر نماز کا اہتمام کرنا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہوا بتاؤں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ روزے دار پکچر دیکھنے سے بچتا، بد نگاہی سے بچتا، گناہ سے بچتا، آوارہ گردی سے بچتا۔ پتہ چلا سب سے اچھی زندگی اللہ نے روزے دار کو یہ عطا فرمائی کہ گناہ کے بچنے کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کی زندگی عطا فرمائی۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے، ساری عبادتیں۔ روزہ بھی ہماری عادت کو بدلنے کے لیے ہے، نماز بھی ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے، حج بھی ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے، اور زکوٰۃ بھی ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں، ہم نے توجہ ماہ رمضان میں ایک چیز پر دی اور دوسری چیز پر نہیں دی، یہ خاص توجہ طلب نقطہ۔ رمضان میں ہم نے کس پر توجہ دی؟ اجر پر۔ رمضان میں ہم نے کس پر توجہ دی؟ بولیے، اجر پر۔ میں یہ کروں گا تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ بدلہ سنتے گئے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نیکی کا اتنا گناہ، یہ سب اجر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے تو ہماری توجہ اجر پر رہی۔ توجہ چاہوں گا جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ہماری توجہ روزے کے اجر پر رہی، روزے کے اثر پر نہیں۔
روزہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اثر اس کی زندگی پر رہے، وہ اثر جو روزے کی حالت میں بندہ چھپ کر کے بھی نہیں کھاتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اثر اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہے کہ میرا مولا صرف رمضان ہی میں نہیں دیکھتا بلکہ میرا مولا ہمیشہ دیکھتا ہے، یہ اثر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ روزے کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، روزے کا اثر ہماری صبح و شام میں نظر نہیں آتا۔ اس وقت تو ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہے جن سے پرہیز کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، لیکن ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم ویسے ہی ہو گئے جیسے ماہ رمضان المبارک سے پہلے تھے۔ تو ہماری زندگی میں روزے کا اثر کیا ہوا؟ اب اس کو میں قرآن کی ایک آیت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا اثر نظر نہیں آتا تو ہماری پوزیشن کیا ہے، یہ ایک آیت کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایک عورت تھی مکے میں رہتی تھی، اس زمانے کے اندر چرخا کاتا جاتا تھا اور سوت یعنی دھاگے اس سے بنائے جاتے تھے، کپڑے وغیرہ بنتے تھے۔ تو وہ عورت دوپہر سے سوت کاٹتی تھی، سوت بناتی تھی، دھاگے بناتی تھی، اور شام کو جب دھاگے تیار ہو جاتے تھے تو خود بھی اس کو توڑ کر کے پھینک دیتی، اور اس کے ساتھ جو عورتیں ہوتی انہیں بھی کہتی تھی کہ توڑ ڈالو اس کو۔ تو سب سوت کو جو محنت کر کے اس نے سوت تیار کیا تھا اس سوت کو وہ توڑ دیتی اور توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیتی۔ دماغ کے اندر تھوڑا سی خرابی تھی اس کی دماغ کے اندر۔ قرآن کہتا ہے اس کی طرح نہ ہو جائے، یعنی تم نے رمضان المبارک میں بڑی محنت سے روزے رکھے، رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر کے 20 رکعت تم نے تراویح پڑھی، تم نے زکات دی، تم نے صدقہ و خیرات کی، یہ سب کچھ کیا، لیکن ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد سب کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک، سب پھینک۔ ایک اثر رمضان المبارک کے روزے کا ہماری زندگی سے شاید کہ چھلکتا ہوا یا دکھائی دیتا ہوا نظر آئے۔ اب روزے کا اثر کیا اور ماہ رمضان المبارک کا اثر کیا؟ توجہ چاہوں گا۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، کیا اس نگاہ کی حفاظت کا اثر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر ہے؟ کیا اب بھی ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آئیے دوسری بات کی طرف۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم بلا ناغہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، چاہے ماہ رمضان میں نصف پارہ پڑھتے ہوں، 1 پارہ پڑھتے ہوں، 2 پارے پڑھتے ہوں، کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 1 رکوع بھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم 20 رکعت تراویح ایکسٹرا پڑھتے تھے، کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا نفل ہم پڑھتے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے تھے، یہاں تک کہ غریب سے غریب بندہ بھی 50 روپے کا فروٹ یا کھجور لا کر لوگوں کو افطار کراتا تھا۔
کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 2 روپیہ بھی کسی کو صدقہ دے رہے ہو؟